الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کی خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کی خاطر اس زمین پر پھر سے اللہ رب العالمین کی اس عبادت گاہ میں اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں رسمی نہیں ہیں، ایک روٹین کے طور پر نہیں ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے اس فضل و کرم کے ذریعے سے، اس احسان کے ذریعے سے اپنی معلومات کو میں تذکیر کے ذریعے، اپنے ایمان میں اضافہ اور روشنی کے ذریعے اللہ رب العالمین کے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شریعت جس کو ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے، مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، تانے سہے، ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا، اپنے جسم کو لہو لہان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام نے بھی لوگوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے مظالم کو برداشت کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو عزت، جو بلندی، جو سرخروئی، جو ایک اونچا مقام اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا تھا، ان لوگوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ذریعے سے حاصل کیا تھا۔ کوئی نیا نمونہ، کوئی نئی بات، کوئی نئی حکمت کا نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات کے ذریعے سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی وہی انعام تیار کر رکھا ہے۔ حجۃ الوداع کا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی پیغام حجۃ الوداع کے نام سے دنیا کے سامنے رکھا تھا، جو قدوہ ہے، آئیڈیل ہے، بہترین باتیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کا خلاصہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، یوم النحر کے دن، اسی طرح سے ایام تشریق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خطاب کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، لیکن آپ کی باتیں تا قیامت تک ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ تو سامنے نہیں میرے رہبر حیات، لیکن تیری بتائی ہوئی راہ تو ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم کو دیا ہے، ایک مسلمان کی کامیابی اور اس کی عزت کا راز اسی میں مضمر ہے، اسی میں ڈھکا اور چھپا ہے۔ اور ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو مسائل پنپ رہے ہیں، جس سے ہم اور آپ جھوج رہے ہیں، چاہے وہ جس لیول پر بھی ہوں، ہر ایک کو اپنے آپ سے، دوسروں سے شکایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک پیغام دیا ہے، امت کو ایک حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم تک کوئی خبر لے کر آئے، جب تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا کوئی پیغام لائے، کوئی فاسق تم تک کوئی خبر پہنچائے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرو، چیک کرو اس کو کہ وہ کس طرح کا پیغام دے رہا ہے، کیسی خبر وہ لا رہا ہے۔ خبر ہم جو سنتے ہیں، دونوں چیزوں کا احتمال ہے، دونوں چیز پاسبل ہے اس کے اندر، کہ وہ چیز جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی تعریف کا ذمہ بھی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بھر کی جو محنت اس نے اپنے دامن کو صاف ستھرا رکھنے میں، عزت کو کمانے میں، عزت کو جمع کرنے میں، لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں اس نے صرف کیا تھا، وہ ایک چھوٹی سی خبر، ایک چھوٹا سا پیغام اس کی عزت کو تار تار کر سکتی ہے، اس کا جو مقام لوگوں کی نظروں میں ہے اس کو گرا سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بات اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی ہلکی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سماج کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے بارے میں کوئی اس طرح کا پیغام، کوئی خبر، کوئی بات آئے، فتبینوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو چیک کرو، جانچ پڑتال کر لو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اس خبر میں تم مبتلا ہو کر کوئی ایکشن لے لو، کوئی کام کر بیٹھو تو تمہارے اس ایکشن کے اوپر تم بعد میں شرمندہ ہو، تمہیں شرمندگی کا احساس ہو۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے کام کرنے سے بچو جس میں تم کو ایکسکیوزز دینا پڑے، اعتذار کرنا پڑے، معذرت کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر اور اس طرح کی جتنی بھی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے پاس پہنچتی ہیں، اگر ایک ایمان والا بندہ ان احکام اور فرامین پر عمل کرتا ہے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، شخصیات کی ارتقاء کے لیے اتنا ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو کر ہماری شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب بن سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل، جو بنیادی باتیں بتلائی ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے حجۃ الوداع کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبے کے اندر فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کے اندر امت کو اس عظیم کانفرنس کے اندر یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس طرح سے کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح سے حرمت والا دن عرفہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کمپیئر کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر مکہ کے اندر تم ٹھہرے ہوئے ہو۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمپیئر کر کے سمجھایا کہ تمہارے مسلمانوں کا خون،
تمہارے مسلمانوں کی عزتیں، تمہارے مسلمانوں کی اموال اور ان کی پراپرٹی، ان کا بھی یہی مقام ہے جو احترام ان چیزوں کا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان کا بھی احترام اور مقام یہی ہے۔ اسی طرح سے فی شہرکم ھذا، یہ حرمت والے جو مہینے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمپیئر کر کے سمجھایا تھا۔ 3 چیزوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ عرفہ کا دن کتنا مقدس ہے ایک مسلمان کے نزدیک۔ ایک غیر حاجی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے کتنا بڑا اعلان فرمایا ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج ہی عرفہ کا دن ہے، کتنا خاص مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کر کے سمجھایا کہ ایک مسلمان کا جو مال ہے، جو پراپرٹی ہے، اس پر ہماری اور آپ کی نظریں کسی خائن کی طرح نہیں پڑنی چاہیے، کسی ڈاکو کی طرح نہیں پڑنی چاہیے، کسی چور اور چکے کی طرح نہیں پڑنی چاہیے، کسی لالچ اور کسی اور مقصد سے کسی بھی ایمان والے کے مال کی طرف ہماری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم، تمہارے بھائی کا خون بھی یہی مقام رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کی اتنی بڑی ویلیو اور اہمیت گرائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا زیادہ اہم ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، دنیا کے اندر کی چیزیں ختم ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ چیز زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ کسی ایک مسلمان کا خون بہایا جائے۔ اتنا قیمتی ہے مسلمان کا خون اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ ہم آپس میں باہم دستوں کے ربا ہیں، ہم دیکھیں اتنے سارے اخبارات ہمارے سامنے، اتنے سارے مسائل، اتنے سارے ایشوز آتے ہیں۔ بچے کو باپ سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اسی طرح سے ہر چھوٹے کو بڑے سے شکایت ہے، بزرگوں کو چھوٹے سے شکایت ہے، اور اسی طرح سے مرد کو عورتوں سے شکایت ہے، بیویوں کو شوہر سے شکایت ہے، شوہروں کو بیویوں سے شکایت ہے۔ ہر ایک اگر اپنے دامن کے اندر غور کرنے کی کوشش کرے اور اپنے دل اور دماغ کو مکمل طور پر مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو ہمارے سماج میں جو پنپتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے مسائل ہیں وہ دم توڑ دیں گے، ان کا سر جھک جائے گا اگر ایمان، اگر دل، دماغ، زبان اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو۔ ہم اپنی زبانوں کو اتنی طاقت کہاں سے لا کر دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جو مقام ایک مسلمان کے خون کو، اس کے مال کو اور اس کی عزتوں کو جو مقام دیا ہے، ہمارے لیے اس بات کی اجازت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان بھائی نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال چھوڑ دیا، اس سے بات چیت نہیں کی، اسے ترک کر دیا، اسے دوری اختیار کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ كَسَفَكِ دِمِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس نے اس کا خون بہایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیئر کر کے سمجھایا ہے ایک مسلمان کا وجود، اس کے خون کا، اس کے مال کا، اس سے منسوب چیزوں کا یہ احترام اور مقام ہے۔ اسی لیے مرقات المفاتیح کے اندر ذکر ہے یہ بات کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر سمجھا کر بتلائی ہے، کمپیئر کر کے کہ جس طرح سے خون بہانے کے بنا پر اس کا انجام خطرناک ہے، اس کو سزا مل سکتی ہے، اسی طرح سے اس سے بات بند کر دینا، اس سے دوری اختیار کر لینا، یہ بھی سزا کا مستحق ہوگا۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے چہ جائے کہ ہم اس کی عزت پر انگلی اچھالیں، ہم اس کی عزت پر کیچڑ اچھالیں، اس کی طرف غلط نگاہ سے، غلط ارادوں سے انگلی اٹھائیں۔ ہمارے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کسی مسلمان کے عزت کے بارے میں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ مسلم عورت ہو، کسی بھی شخص کو کسی بھی حالت میں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں مسلمانوں کو آپس میں ذلیل کرنے سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت کا یہ مقام بتلایا ہے، لیکن ہم نے اپنا ایک پیمانہ تیار کیا ہوا ہے، ہماری خود کی کسوٹیاں ہیں، ہمارے خود کے پیمانے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم نے اپنی عقلوں کو زحمت دیا ہوا ہے۔ ایسے عقل والوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ کہیں انہیں منہ کی نہ کھانی پڑے، کہیں انہیں نصوص کے مقابلے میں اپنی عقلوں کو زحمت دینے کے بنا پر
کہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر غلط ارادوں کے ذریعے سے، غلط فہمیوں کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث کئی بار آئی ہے، آپ نے بارہا سنا ہے اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں غیبت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں بتلائیں۔ سامعین کرام، غیبت کا لفظ ان اہل عرب کے لیے کوئی نیا لفظ تو نہیں رہا ہوگا، لیکن ان صحابہ کرام نے، ان طالب علموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی جو تم برائی کرتے ہو۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سمجھدار صحابی ہیں کہ فوراً انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر پائی جائے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اگر وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کر دی، اس کی غیر حاضری میں تم نے بیک بائٹنگ کا کام کیا، غیبت کا کام کیا، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط بہتر، تم نے اس کے اوپر الزام لگایا۔ قرآن نے ہم کو سکھلایا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ یہ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں سمجھایا ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند نہیں فرمائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ہمارے ایسے بھائی مل جائیں گے جو گوشت تو کھانا چھوڑ دو، ان کے دانتوں میں اس طرح کے بہت سارے پچھلے گوشت پھنسے ہوئے، یعنی وہ اس میں ملوث ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزام لگایا گیا تھا، ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک، تقریباً ایک مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ ایک مہینے کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے، صحابہ کرام کی مختلف رائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ مشورہ تھا، حمنا بنت جہش، مصطح بن عطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام، اس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان لوگوں کا شکار ہوئے جنہوں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، ان کے کیریکٹر کے اوپر بہتان تراشی کی تھی۔ سامعین کرام، یہ کسی اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، کوئی اچھے گروہ کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی اچھے لوگوں کی خصلت نہیں ہے، عادت نہیں ہے، یہ عادت منافقین کی تھی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اس طرح سے کتنا کام آسان ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص کے دل میں دوسرے کے تعلق سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں میل بیٹھا ہوتا ہے، شیطان اس کا استعمال کرتا ہے، کسی شخص کو بھیج کر اس کے ذریعے سے انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل صاف بھی ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے ایمان پر داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے، فحشا کے ذریعے سے، غلط باتوں کے ذریعے سے، جو اس نے بات نہیں کہی ہے اس کے ذریعے سے اس کام میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ بہت زیادہ لوگ ہیں، شیطان کی حرکتوں کو، اس کی چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاتے، بہک جاتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کچھ سادہ لوگ صحابہ کرام بھی اس سلسلے میں بہک گئے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں سرزنش فرمائی، اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی اور ان کی برات کا اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ غلط باتیں سنی تو اپنے بارے میں کیوں غور نہیں کیا؟ حسن ظن رکھتے ہوئے ان باتوں کا انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں، اپنی سبھا میں، اپنی بیٹھک میں کسی بھی ایمان والے کے بارے میں اگر اس طرح کی بات سنے تو اس کا سرے سے انکار کر دے۔ بہت بڑا الزام ہے آج ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں، ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے بارے میں، ایک مدرسے والا ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کے بارے میں، اور اس میں ان پڑھ اور کم پڑھے لکھوں کی باتیں نہیں کرتا، اس میں سننے میں
آیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس وقت، افسوس ہوتا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات پہنچ جانے کے باوجود بھی اپنے سینوں میں قرآن کی تشریحات کو اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کے بعد بھی ان کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں ادا ہوتی ہیں جو صریح طور پر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مخالف ہیں۔ پھر بعد میں ہم دنیا کے اندر اپنا رونا روتے ہیں، اپنے مجلسوں کے اندر اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے۔ مسلمانوں، تمہارے ذلیل ہونے کا واقعہ یہی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ زندگی کے چار جانب ہم زندگی کے جس گوشے میں دیکھتے ہیں، ہم اور آپ گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے ذہنوں کو، اپنے خواہشات کو لے آتے ہیں اور اسے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبانوں سے ادا ہونے والے الفاظ کی ویلو کو نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اسی واقعے کے تناظر میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم یہ باتیں کہتے ہو تو اس وقت تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم کسی شخص کی عزت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ، جو شخص اپنے کسی مسلم بھائی کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، چاہے وہ شخص موجود ہو، اس مجلس کے اندر موجود نہ ہو، اگر موجود نہیں ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، اگر وہ شخص اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اگر اس کی طرف سے ڈیفنس کیا، دفاع کیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے جہنم کو اسے دور کر دے گا، جہنم کو اسے ڈیفنس میں اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ کتنا بڑا عزت کا مقام ہے کہ ایمان والے کے لیے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی عزت کے لیے اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو دیا ہے۔ ہمارے لیے کہیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کون سا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے؟ والدین کے درمیان، بچوں کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جذباتیت میں آ کر ہم اور آپ اپنے دین سے سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے رسول کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ اس سلسلے میں ہمارے اوپر اس کے کیا احکام نافذ ہوتے ہیں۔ بڑی جرأت کی بات ہے ہم اور آپ جو اس طرح کی حرکات کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خمس لا کفارۃ فیہن، اور کما قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 جرائم ایسے ہیں جس کا کوئی کفارہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جرائم ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 تباہ کن الموبقات، ہلاک کر دینے والے خصلتوں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ قذف المومن، ایسا مسلمان مرد، تمام روایتوں کا خلاصہ ایسی پاک دامن عورت جس نے وہ جرم نہ کیا ہو لیکن اس کے اوپر وہ الزام لگایا جائے، اس پر وہ اتہام لگایا جائے، اس کے اوپر وہ بہتان تراشی کی جائے، ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عمل مہلکات میں سے ہے، تباہ کرنے والے میں سے ہے، اس کی زندگی دنیا کی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو تباہ برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ جس طرح سے آپ نیکیاں کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں، وہ تمہارے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں یہ معاملہ اس نیکی سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے، اس کے لیے اس صاحب واقعہ سے ملاقات کرنی ہوگی، معافی تلافی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سزا قرآن کی آیت کے اندر ذکر فرمائی، 80 کوڑوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، ان کی شہادت کا انکار کیا کہ ان کی کوئی گواہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر رکھے گا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین سخت غضبناک تکلیف والے سزائیں اللہ رب العالمین اس کو عنایت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی عزت سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، نہ دنیا میں عزت نہ آخرت میں عزت، تو ہم پھر کس چیز کے لیے اپنی زبان کو دوسروں کی عزت کے لیے کھولتے ہیں، اجازت سمجھتے ہیں؟
اگر ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہماری بنائی ہوئی جو ہمارا جو بنایا ہوا مقام اور اسٹیٹس ہے، یہ ہم لوگوں کے درمیان جس عزت اور وقار کے ساتھ رہتے ہیں اس پر کوئی انگلی اٹھائے، تو ہمیں اس بات کی اجازت کہاں سے مل گئی کہ ہم دوسروں کے بارے میں اس سلسلے کی کوشش کریں؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لینے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی بے شمار آیات اور نصوص موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے سامنے جو باتیں مناسب انداز میں آ جائیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ہمارا آتما ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اگر ہم غور کریں یہ بہتان جیسا کہ آپ کے سامنے جو غیبت کی حدیث رکھی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بھائی کے اندر یہ چیز نہ پائی جائے تو یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہونے کی بنا پر، اگر وہ بات سچ تھی تو غیبت تھی۔ اسی لیے ایک دوسرے محدث نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیبت سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، الزام لگانا، تہمت لگانا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ بڑے گناہ جو گناہ صغیرہ سے بڑے ہوتے ہیں، جس میں توبہ کمپلسری ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے توبہ لازمی ہے، اور جھوٹ بھی تو گناہ کبیرہ میں سے ہے جس کو ہمارا بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دونوں گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، اور قول الزور، وشہادۃ الزور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ بات فرما رہے تھے، اور اسی طرح سے جو آپ نے وہ روایت سنی ان دماءکم والی وہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے مجلسوں میں اس کو دہراتے رہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حتی قلنا لیتہ سکت، اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ صحابہ کرام یہ تمنا کرنے لگے کہ اتنی سنگین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بات جو ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، کنٹینیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زور